ہمارے پاس ایک ایج ہے بطور مسلمان، ہمارا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے ہے جس نے انسان کو بنایا ہے۔ تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اس کے پاس 1 کروڑ ہے تو وہ اس میں سے 75 لاکھ کے ساتھ کاروبار کر لے، 25 لاکھ وہ مشکل وقت کے لیے سنبھال کے رکھ دے؟ وہ لوگ ایک تو ان کی زندگی مختصر ہوتی ہے دوسرے لوگوں کی نسبت، دوسرے نمبر پر وہ خوش مزاج نہیں ہوتے۔ صدر ایوب کے دور کے اندر چینی 25 پیسے بڑی تھی تو لوگ، یہ ہم نے سنا ہے، آپ نے کہا یاد ہے؟ نہیں یاد ہے، ہم نے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطن عزیز پاکستان میں ایک طرف تو مہنگائی جو ہے وہ تیزی سے پروان چڑھ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کی خوشحال زندگی اور لوگوں کی لگژری لائف کے اندر ہمیں کوئی کمی دیکھنے میں نظر نہیں آ رہی۔ اسی پر آج ہم ڈسکشن کریں گے کہ یہ تضاد جو ہے یہ کیا ہے، کہ یہ مصنوعی ہے یا ہم ناشکرے ہو چکے ہیں، یا آخر وجہ کیا ہے ہمیں رونے کی عادت جو ہے وہ پڑ گئی ہے۔ شیخ صاحب آپ اس بارے میں بہتر بتا سکتے ہیں کیونکہ آپ ایک کاروباری لائف جو ہے وہ گزار رہے ہیں، کہ دیکھیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ قیمتیں انکریز کر رہی ہیں، ہر چیز کی قیمت جو ہے وہ انکریز کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود آج کی سہولیات کے تناظر میں اگر ہم یہ بات جج کریں تو آج سے 15 سال پہلے وہ سہولیات نہیں تھیں جو آج ہر فرد کے پاس سہولت ہے۔ ہم اپنی لائف آپ جانتے ہیں، ہم نے جو اسٹوڈنٹ لائف گزاری ہے تو ایک عرصہ تک ہم سائیکل پر رہے ہیں، لیکن آپ آج مجھے کوئی اسٹوڈنٹ سائیکل پر دکھا دیں تو یہ کیا مطلب ہے کہ ہم واقعی ہم مہنگائی میں جا رہے ہیں یا ہم ناشکرے ہو چکے ہیں؟ اصل میں بلال بھائی بات یہ ہے کہ مہنگائی تو ہر دور کے اندر بڑھتی رہی ہے، ہر دور کے اندر ایشو رہا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ صدر ایوب کے دور کے اندر چینی 25 پیسے بڑی تھی تو لوگ، یہ ہم نے سنا ہے، آپ نے کہا یاد ہے؟ نہیں یاد ہے، ہم نے وہ ہمارے وہ خبریں جو ہم نے پڑھی ہیں، یعنی کہ وہ جس کے اندر ہم نے یہ خبریں پڑھی ہیں جس میں یہ بات تھی کہ 25 پیسے چینی بڑی تھی اور لوگ سڑکوں پہ آ گئے تھے، لیکن اس دور کے اندر یہ بھی مہنگائی کی وجہ، یعنی کہ یہ 25 پیسے بڑھنی ہی مہنگائی۔ آج کے دور میں ویسے روپے کی ویلیو آپ جانتے دن بدن ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے، تو اس وجہ سے مہنگائی تو ہر دور میں رہی، لیکن اب جو موجودہ صورتحال ہے یہ 2023 جو ہے اس کے اندر بالخصوص اب جو مہنگائی کی وجہ، ایک تو یہ روپے کا گرنا اور ڈالر کا بڑھنا، دوسرے نمبر پر اصل بات جو مجھے محسوس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی بڑھتی تو رہی ہے، لیکن جو مہنگائی اب بڑھی ہے اتنی زیادہ تیز سپیڈ سے مہنگائی پچھلے دنوں میں یا پچھلے سالوں میں نہیں آتی رہی، جس کی وجہ سے آج ہم میں سے ہر ایک پریشان نظر آتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری وجہ بھی ہے جو آپ نے ابتدا میں بیان کی ہے کہ ہم مجموعی طور پر ناشکرے بھی ہو چکے ہیں، یعنی کہ آج آپ نے سائیکل کی مثال دی جامعہ سلفیہ کے دوران تعلیم کی، آج ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ہمارے باپ دادا سے بڑھ کر ہمارے پاس آج لگژری اسٹائل موجود ہے، آج ہمارے پاس کھانے، ہمارے پاس لباس، ہمارے پاس سواریاں، ہماری رہائشیں، یہ ساری کی ساری لگژری ہو چکی۔ اور میں یہ بات کہتا ہوں اکثر کہ پریشانی آج کے دور میں وہ کھانے پینے کی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق اگر ہم غور کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان کامیاب ہو گیا کہ جس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہو تو وہ انسان کامیاب ہے، اس کو تو پریشانی ہونی نہیں چاہیے۔ آپ کی بات سے میں شیخ مولانا نجیب اللہ طارق صاحب نے اپنی ایک تقریر میں یہ بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ کوئی بندہ بھوک کی وجہ سے مر سکتا ہے۔ جو ہمارا چیریٹی سسٹم ہے، جو ہمارا ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا سسٹم ہے، وہ بھی الحمدللہ بہت اچھا ڈیولپ ہے، ٹھیک ہے، ہو جاتے ہیں ایسے نہیں ہم بات، لیکن کچھ کیسز ہو بھی جاتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور منظم کر لینا تو کم از کم ایک دن کا کھانا، چھت اور ضروریات زندگی وہ اس دور میں ہر بندے کو میسر آ سکتی۔ اس دور میں تو آ ہی سکتی ہے جب ہم اسلام کے مطابق چلیں، ہم تو اسلام کے مطابق چلتے نہیں، اسلام کے نہ چل کے بھی بہت بہتری ہے، جی اسلام کے بغیر بھی بہتری ہے، لیکن اصل بہتری تو اسلام کے ساتھ ہے۔ وہ تو پھر کیا ہی بات ہے، وہ تو پھر کوئی آپ صدقہ دینے نکلیں گے تو کوئی صدقہ لینے والا، صرف اسلام کا نظام زکوٰۃ ہی جو لاگو ہو جائے تو اب دیکھیں گے پاکستان کے اندر مہنگائی بھی ختم ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہ قرضوں کا سلسلہ یہ بھی ختم ہو سکتا ہے۔ سعید صاحب اس بارے میں بڑا بہتر بتا سکتے ہیں کیونکہ علم و آگہی کے پلیٹ فارم سے یہ بہت زبردست جو ہے وہ منظم طریقے سے ایک ادارہ بھی چلا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا، تو اس کے تحت آپ جو راشن تقسیم کرتے ہیں اور یہ سارا، اور آپ تو ماشاءاللہ پورے پاکستان میں ہی ہند سندھ میں آپ کے ماشاءاللہ چرچے ہیں، تو وہ آپ اس حوالے سے آپ کوئی روشنی ڈالیں۔ بلال بھائی اصل میں چیریٹی کا کام ہمارا ادارہ اور اس طرح کے جتنے بھی ادارے ہیں یقیناً کر رہے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، اور لوگ ڈھونڈ رہے ہیں ایسے اداروں کو جو صحیح کام کرنے والوں، اور ان سے وہ تعاون بھی کرتے ہیں، بالکل کیا یہ پلیٹ فارم ہے کام کر رہے ہیں تو
اس سے ہوتا ہے. لیکن جو آپ نے شروع میں بات کی نا, اصل وہ میرا خیال ہے بنیادی بات وہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ایج ہے بطور مسلمان کہ ہمارے پاس ایک روحانیت ہے, اسلام ہے, دین ہے, ہمارا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے ہے جس نے انسان کو بنایا ہے. لہذا اس نے کچھ طریقے بتائے ہیں جو شکر گزاری کے ہیں. وہ اصول دے دیا ہے کہ شکر گزاری تھوڑی چیز ہے نا آپ کے پاس, اس میں جتنا آپ شکر ڈالتے جائیں گے وہ چیز بڑھتی جائے گی. اگر آپ کے پاس زیادہ چیز ہے, شکر گزاری کم ہے, وہ زیادہ چیز کم ہوتی جائے گی, آخر ختم ہو جائے گی. یہ بات بالکل, یہ ہم اگر دیکھیں نا جس طرح کہ آپ نے ذکر کیا ہے, اس وقت ہمارے پاس جو سہولیات ہیں, غریب سے غریب بھی ہے, یہ تو ایک جن پہ اچھی لائف ہے وہ تو ہیں ہی, اللہ سب کو نوازے, لیکن جو غریب سے غریب ہے اس کے پاس وہ وسائل ہیں جو پہلے دور میں بادشاہوں کے پاس نہیں تھے. بالکل. اب بادشاہ جب اس کو ہوا کی ضرورت ہوتی تھی, ایک ادھر کھڑا ہوتا تھا, ایک ادھر کھڑا ہوتا تھا, وہ اس کو وہ پنکھ چل رہے ہوتے تھے. اب یہ کہ فوراً بٹن دبایا آپ نے اور آپ نے کیا جی ہوا شروع کر دی, پانی ٹھنڈا آپ کو مل رہا ہے. اس طرح کی بہت ساری سہولیات ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں, یعنی ترقی کی مثال. میں بڑا غور کیا اس دن میں نے اس بات پہ. بندہ غور شروع کر دینا بعض چیزوں پہ. آپ مفکر آدمی ہیں, یہ مانتا ہوں, آپ مفکر. جی بالکل, اکثر سوچتے ہیں. ایک دن میں سفر پہ تھا, دور تھا, ہمارے ادارے میں ضرورت تھی, وہ فائل میرے موبائل میں تھی, ضرورت تھی, پرنٹ فوراً چاہیے تھا. صحیح. اس کو میں سینڈ بھی کر سکتا تھا, میل بھی کر سکتا تھا, لیکن میں نے وہ جو تھی سہولت سے فائدہ اٹھایا. میں نے کہا ٹھہریں, میں نے اس فائل کو پرنٹ دیا وہیں آن لائن کلاؤڈ سے. وہ میں نے پرنٹ دے کے کال آ گئی, فون سن رہا ہوں, پوری کی پوری فائل کا پرنٹ نکلا ہے. یعنی 300 کلومیٹر دور بیٹھا ہوں. اتنی سہولیات, یعنی اس طرح کی سائنس نے بہت ساری ترقی کی ہے, اتنی سہولیات, لیکن اس کے اندر ہمارا شکر کتنا ہے یہ نہیں, شکر نہیں ہے, وہ ہمیں اس کی زیادہ ضرورت ہے. اللہ صاحب, سہولیات کے اضافے سے آپ کیا سمجھتے ہیں, زندگیاں آسان ہوئی ہیں یا زندگیاں مشکل ہوئی ہیں؟ سہولیات کے اضافے سے زندگیاں آسان تو ہوئی ہیں, لیکن ناشکرہ پن جو ہے نا وہ اتنا زیادہ بڑھتا گیا ہے. سعید صاحب کی بات سے میں اتفاق کروں گا. انہوں نے کہا کہ بھی تھوڑی چیز پہ اگر آپ زیادہ شکر ڈال دیں تو اس کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے, اور زیادہ چیز میں سے آپ شکر نکال دیں تو وہ کم ہو جاتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم غور و فکر نہیں کرتے. ہم جو ہے اپنی موجودہ چیزوں پہ ہی اگر غور و فکر شروع کر دیں تو ہمارا جو وہ سٹائل ہے, جو یہ مہنگائی کا جو رونا ہے نا, اس سے ہم بچ سکتے ہیں. چونکہ ہمارے پاس جو چیزیں موجود ہوتی ہیں ہم ان پر شکر کرنے کے بجائے, ہمارا آج کل ویسے بھی سوشل میڈیا نے ہمیں یہ جو کمپیریٹیو سسٹم ہے, یہ اپنی چیزوں کا دوسروں کی چیزوں کے ساتھ موازنہ کرنا اور پھر اس دوڑ میں شامل ہو جانا کہ وہ چیز میں نے حاصل کرنی ہے, یہ چیز ہمیں مہنگائی کو زیادہ فیل کرواتی ہے. مثال کے طور پر میرے پاس ایک موبائل ہے اور میرے اگر کسی دوست کے پاس مہنگا موبائل ہے تو میں چاہوں گا کہ میں یہ والا موبائل لوں, پھر میں اس کے لیے جو ہے وہ تگ و دو کروں گا اور وہ مہنگا موبائل حاصل کرنے کی کوشش میں اپنے پاس موجود وسائل کو جو ہے وہ بھول جاؤں گا اور پھر وہ مجھے مہنگا لگنا شروع ہو جائے گا. آپ کی اس بات سے میں شیخ صاحب سے یہ بات کی تصدیق کروا لوں گا, کیونکہ شیخ صاحب ایک روحانی شخصیت بھی ہے. جی, یہ پچھلی بار بھی آپ نے کہا تھا ان کی روحانیت اکثر ہم مشاہدہ کرتے رہتے ہیں. اصل میں جپی ڈال کے جی جی ٹائم نام بھی ہو تو پڑھ لیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس ساری گفتگو سے میرا خیال ہے شیخ صاحب یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وسائل بڑھ گئے ہیں, سہولیات میں اضافہ ہو گیا ہے, لگژریز جو ہیں ان میں اضافہ ہو گیا ہے, لیکن روحانیت ختم ہوتی جا رہی ہے. یہ روحانیت کا ختم ہو جانا آپ کو مکہ اور مدینہ کے اندر بھی جو ہے نظر آئے گا, محسوس ہوتا ہے کہ مسجد النبوی کی خوبصورتی بہت زیادہ ہے, بیت اللہ کے اندر سہولیات بہت زیادہ ہیں, وہ گرد آلود حاجی اب آپ کو کم کم نظر آتے ہیں. تو مینا کے اندر ہر طرح یہ گرد ہوتی نہیں ہے تو آلود کا گرد تو, لیکن اس کے باوجود اب وہاں پہ لوگ ولاگ بنا رہے ہیں, وہاں پہ لوگ جو ہے وہ ہنی مون مطلب کے لیے جا رہے ہیں, اور وہاں پہ لوگ جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے, سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں. ملتزم کے ساتھ ہوتے ہیں تو ملتزم کے ساتھ لگ کے ایسے مجھے آپ کی باتوں سے یہ بات یاد آ رہی ہے, روحانیت ختم ہو گئی. 2003 کی بات تھی جب میں پہلی بار عمرے پہ گیا تھا. تو وہاں ایوب خان سے 2003 تک آ گئے ہیں ماشاءاللہ. چلے جی, ایسا ایسا ہم نے آگے بھی چلے جاتے. 2003 میں جب عمرے میں گیا تھا نا, تو مسجد نبوی میں لوگ جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پہ, آپ کی قبر پہ سلام پڑھنے کے لیے. اب لوگ روضہ کی طرف جا رہے ہیں, تو میں وہاں پہ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے, میرے پاس موبائل تھا, میں نے اس کے ساتھ مووی بنانی شروع کر دی.
تو وہاں پہ ایک شرطے نے دیکھ لیا، تو وہ آیا، اس نے مجھ سے موبائل کھینچ کر زمین پہ مارا اور اس میں سے میموری کارڈ نکال لیا کہ یہاں پہ آپ مووی بنا رہے ہیں. یہ اس وقت کی بات ہے. اور اب آپ دیکھ لیں 2023 ہے، تو اب تو جیسے سعید صاحب نے بتایا ملتزم کے ساتھ چمٹ کے، بلکہ اب تو شرطے خود بنا لیتے ہوں. حج عمرے کا آغاز ہی سیلفی سے ہوتا ہے، اس کا اختتام بھی سیلفی پہ ہوتا ہے. بالکل. تو آج وہ نیکی کار دریا میں ڈالنے والی بات نہیں ہے، بلکہ نیکی کار اور فیس بک پہ ڈالے. احرام باندھ سب سے پہلے جو نیت کی جاتی ہے نا وہ سیلفی کی جاتی ہے. ویسے یہ رجحان ختم ہونا چاہیے. فیس بک پہ میں مطلب اکثر اپنی سننے والوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ یہ رجحان ختم کریں کہ آپ فیس بک پہ اپنی پرسنل لائف یا اپنی پرسنل ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ شیئر کرتے ہیں. ہاں وہ آپ ہمیشہ فیس بک پہ کوئی ایسی چیز شیئر کریں جس سے کسی کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے، آپ کو اچھی تحریر، اچھی تقریر، اچھی بات، یا اگر آپ نے اپنی پرسنل ایکسپیرینس بھی شیئر کرنا ہے نا تو وہ شیئر کریں جس سے آپ لوگوں کو کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں. بالکل ایسے ہے. آپ عمرے پہ گئے ہیں، پیزا کھا کے تصویر کھینچ کے آپ نے کوئی سبق وہاں سے حاصل کیا ہے، آپ اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیں. لیکن یہ کہ آپ وہاں کی اپنی یہ بتائیں کہ جی دیکھو میں کتنا جو ہے وہ یہاں سے چلا ہوں یہاں پہ اپنی نیکیوں کی تشہیر اور اپنی پرسنل لائف کی تشہیر، اس نے بہت زیادہ بگاڑ پیدا کیا. ایک تو نیکیوں میں روحانیت اسی لیے ختم ہو گئی ہے کہ ہم اپنی نیکی کو شو آف کر دیتے ہیں. دوسروں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، ترغیب دلانے کے لیے ضرور کرنی چاہیے، لیکن ہر دفعہ طواف کرتے ہوئے سعید صاحب کی بات درست ہے کہ جو بندہ احرام باندھتا ہے وہ عمرے کی نیت سے نہیں باندھتا، وہ سیلفی کی نیت سے باندھتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے عمرہ جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا. جیسے یہ بھی مینٹیلٹی بن گئی ہے لوگوں کی کہ اپنے آپ کو اپڈیٹ بھی کرتے جا رہے ہیں. گاڑی ایک سے ایک نئی آ گئی، ایک گھر ایک سے ایک نیا آ گیا. پوچھا جی اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جی ہم نے اب ایک اور یونٹ لگا لیا. اچھا، لیکن اگر آپ ان سے کوئی پیسوں کی معاملے میں بات پوچھتے ہیں، بالخصوص دین کے لیے بات آپ پوچھتے ہیں، یا ان کو حالات کا پوچھتے ہیں، جی حالات کیسے جا رہے ہیں؟ اوئے ہوئے بڑے برے حالات ہیں، مارے گے جی. میں کاروبار تو ہے ہی نہیں. نہ شکری آ گئی نا بلال بھائی، کاروبار تو ہے ہی نہیں. یہ تو ڈبل نہ شکری، ڈبل رول ہے، اصل نہ شکری ہے. اس میں آپ بنیادی طور پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ نہ شکری نے ہم کو مار کے رکھ دیا. دن بہ دن بڑھتے بھی جا رہے ہیں. یعنی کہ آپ گھر بنائیں تو ہم کروڑوں لگاتے ہیں، واش روم پہ 15-20 لاکھ لگاتے ہیں، اور مسجد کے لیے چلے گئے، مدرسے کے لیے ہم سے کہہ دیں تو میں واش روم کی بات کرتا تو وہاں پہ آپ ان سے مانگیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے. سچی بات ہے. میں نے ایک فیکٹری آنر تھا، میں نے وہ بڑا ماشاءاللہ کروڑوں کا کاروبار کرتا تھا. میں نے اسے کہا یار ایک ہمارا ایک عزیز ہے وہ مقروض ہے، اور اس کا قرضہ بھی کوئی زیادہ نہیں تھا، تقریباً کوئی 2-2.5 لاکھ روپے تھا. یہ زیادہ اس اعتبار سے، اب ایسے تو یہ غریب کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے، میں نے ان کے لیول سے بتلایا تھا. اور ابھی ریسنٹلی ابھی انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کی شادی کی تھی اور 35 لاکھ روپے خرچہ کیا تھا. یہ میں آپ کی یہاں بات کاٹوں گا. یقین مانیں یہ ایسا المیہ ہے کہ شادی کے اوپر پیسہ اتنا زیادہ امت مسلمہ اور مسلمان لگا رہے ہیں اور پاکستانی لگا رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں غرباء، مساکین، دینی کاموں کے لیے، دین کے فروغ کے لیے، مساجد، مدارس کے معلمین، مدرسین، امام، ان کے اوپر پیسہ لگانے کے لیے یعنی بدل نخواستہ جو ہے وہ جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں. یہاں پہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں وہ زیادہ تر وہ لوگ خرچ کرتے ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں. یہاں پہ مساجد کے معاملے میں آپ دیکھیں، میں نے کئی بار تجربہ کیا ہے، ایسے ایسے لوگ فنڈ دینے کے لیے آتے ہیں، یقین جانے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ آدمی یہاں پہ خرچ کر رہا ہے اور اتنا خرچ کر رہا ہے. بالکل صحیح بات. یعنی کہ بڑے بڑے لوگوں جن سے توقعات ہوتی ہیں وہ یہ بات کہہ کے اپنے آپ کو فری کر لیتے ہیں جی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے. اللہ، یعنی کہ اس نے 35 لاکھ روپے شادی پہ لگایا، بات کر رہے تھے 35 لاکھ روپے شادی پہ لگایا، اور میں نے کہا یار 10,000 روپے آپ دیں. میں نے اس میں اور بھی بندوں سے کہا ہے اس کا قرضہ اتارنا، اور میں نے خود اس کا اتارنا جس کے اس کے ذمے لوگوں کے ہیں. صحیح صحیح. تو یہی جواب تھا ان کا، جی میرے پاس گنجائش نہیں ہے. یہ ویسے 35 لاکھ شادی پہ لگانے کے بعد 10,000 روپیہ زکوٰۃ سے دینے کی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے. یہ آج المیہ ہے. تو پھر ہمیں مہنگائی محسوس ہوگی، ہماری زبان نہ شکری ہی ہر وقت تو زبان سے نہ شکری نکلے گی. دنیا کی محبت بہت زیادہ بڑھ گئی. بلال بھائی میں نا ایک دفعہ سفر پہ تھا، تو ایک کاروباری شخصیت تھی، ان کے ساتھ تھوڑا سا لانگ ڈرائیو پہ تھے. جیسے گرمی کا موسم تھا، گاڑی ان کے پاس بڑی مہنگی تھی، بڑی آرام دہ. وہ جتنا سفر تھا نا، اس سفر میں ان کی ساری گفتگو یہی تھی، یار بہت حالات خراب ہو گئے، بیڑا غرق ہو گیا. تو یار یعنی کہ ان کے وہ دن چھٹی لگ گئی نا، یار پیچھے پتہ نہیں کیا ہو رہا، مسئلہ ہو گئی ہے، یعنی اتنا کچھ.
तो हालात खतरात। मैंने कहा टाइम क्यों नहीं है? कहते यार कारोबार है। मैंने कहा कारोबार भी आपका, उसमें टाइम भी नहीं है, गाड़ी महंगी में बैठे हैं, आपको ठंडी हवा लग रही है, बड़े सुकून से, आपको कोई जंप नहीं लग रहा, और नाशुक्री अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सफ़र में जारी रही। तो वो यही है कि हम जो है ये हालात है हर बंदे के। टाइम भी नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं, कारोबार में यार सर खो जाने को टाइम नहीं है, लेकिन ये है कि बनता भी कुछ नहीं है। ये वो चीज़ है कि असल में आज जो महंगाई है ना, वो खाने पीने की महंगाई नहीं है। असल में आज जो महंगाई है वो हमारे स्टेटस की, ख्वाहिशात की, स्टेटस को बहाल रखना, ये आज हमारे दौर का चैलेंज है। उन्जुरू इला मन हुआ अस्फल मिनकुम वला तंजुरू इला मन हुआ फौककुम, ये उसूल कायम रखना चाहिए अपने से, दुनियावी एतबार से कमतर कोई देखें। अच्छा, इसमें एक और पहलू भी है। सनाउल्लाह साहब तो माशाल्लाह सरकारी जॉब भी करते हैं, सरकार पे भी थोड़ी सी बात कर लें कि हम लोग हर वक्त महंगाई का रोना रो के जो तनकीद करते हैं वो हुक्मरानों के ऊपर करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हुक्मरान भी बहुत नाजायज़ लग्जरीज़ और बहुत ज़्यादा, हम देखते रहे जानते ही हैं कि किस तरह से वो जो है वो पैसे जो हैं वो ज़ाया कर रहे हैं, या उनकी जो अयाशियाँ हैं वो किस तरह से बढ़ रही हैं। लेकिन हम भी उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं कि सब कुछ, सारा मलबा जो है वो हुक्मरानों के ऊपर डाल दिया कि जी हुक्मरान बहुत बुरे, हुक्मरान बहुत बुरे, हुक्मरान बुरे, जबकि महंगाई में काफ़ी सारा किरदार शेख साहब हमारा अपना भी है। आप तो किरदार होता है हमारा, मतलब ये जो स्टॉक करने वाले लोग, जो ही ये खबरें आना शुरू होती हैं कि फ़लाँ चीज़ महंगी होने लगी है, हम लोग उसको स्टॉक कर लेते हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा हमारे इलाके में, मैं गुजर रहा था तो एक दिन मैंने ना एक चाय वाला मस्ता वो उतरते देखा, यानी कि लोग चाय किसी ने स्टॉक करने के लिए रखी थी। तो मैंने कहा ये कारोबार करते होंगे तो इनको ज़रूरत होगी। तो उससे 2 दिन के बाद एक दावत में मुझे ये खबर मिली कि चाय और चीनी ये महंगी होने लगी है, यानी कि 850 वाली चाय 1200 की होने लगी है, और वो चाय 850 वाली 1200 की हो गई है। तो फिर अब वो मसले का उतरना देखें, नहीं लोग, यानी कि हम खुद महंगाई कर रहे हैं। बिल्कुल, जो चीज़ भी हम स्टॉक करेंगे वो महंगाई को बढ़ाने का सबब बनेगा। इसके साथ दूसरा मसला भी, जिस चीज़ का हमें पता चल जाता है ना ये कम हो गई है, उसके लिए हम लाइनें भी लगा लेते हैं। हाँ जी, जैसे पेट्रोल है या चीनी हालांकि है, उसके उसका बगैर यूज़ बढ़ा हो सकता है, यानी उसके बगैर गुजारा हो सकता है, लेकिन हम लोग जो है ना वो लाइन में लगा के उस स्टॉकिए को और मौका देते हैं कि भाई और हमारे ऊपर जो है ना वो जुल्म कर। बल्कि इस बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जो है वो हमेशा हर शख्स को याद रखनी चाहिए, मुस्नद अहमद की। अगरचे उलमाए किराम के इस बारे में जो फतवा है वो तो यही है कि अजनास को जो है वो की ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है वो तो कतन हराम है, लेकिन इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कोई बंदा अगर किसी चीज़ को इस वजह से रोके रखता है ताकि वो लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करे, यानी महंगाई करे, तो वो शख्स जो है वो जहन्नुम में अपना ठिकाना बना ले। यानी लोगों को तकलीफ़, देखें ना, एक तरफ तो हम कहते हैं कि जी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे, सारी ज़िंदगी किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाई, सहाबा का भाईचारा हम बयान करते हैं, बल्कि सहाबा कहते हैं हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत ही इस बात पे करते थे कि हम कभी किसी मुसलमान का बुरा नहीं सोचेंगे। भाई सहाबा किराम की बातें तो आज हमें ख्वाब भी ऐसे नहीं आते। बिल्कुल, हाँ जी, सही बात है। और हम कि वो कारोबार करते हैं, उनके पास कस्टमर आ गया, वो कहते हैं जब उसके फलां के पास चले जाओ, वो सुबह से बाहर बैठे, ऐसी बात ये मुमकिन, तो ख्वाब भी नहीं आते। ये सारी गुफ्तगू का मैं समझता हूँ कि एक ही पॉइंट है कि नाशुक्रापन इंसान के अंदर रच बस चुका है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो मिडिल क्लास है, चाहे वो अमीर है, किसी भी क्लास से ताल्लुक़ रख रहा है, वो नाशुक्रा हो गया। और उस नाशुक्रेपन की वजह से हमें ये महंगाई ज़्यादा फ़ील होती है। अगर वो बढ़ती 5% है तो महसूस 10% होती है। नहीं, बढ़ती 5 है, हम बढ़ाते 15। अच्छा, नाशुक्री की और बहुत ज़्यादा जो मतलब आम लोगों में देखा जाता है ना, मिसाल के तौर पर किसी से पूछे ना आप कि यार कैसी गुजर रही है ज़िंदगी, तो वो जवाब तो पॉजिटिव देगा, बस जी गुजर रही है। नहीं, सबसे पहले कहेगा कैसे हैं आप जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहने के बाद यार बड़ा फर्क हो गया। यानी वो एक ठंडा सांस लेके जो जवाब देना और शुक्र अदा करना, वो भी नाशुक्री में मेरे ख्याल में आता है। कारोबार में जब हमसे कोई आके पूछता है ना, जी बताएं जी कैसे, जी अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे क्या सूरत है यार, मंदा बहुत है, सच्ची बात है। ये हमारा जो है तकिया कलाम बन चुका है, इसमें हम दिल से अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहते, दिल से शुक्र नहीं कहते। एक दफ़ा एक बंदे ने इसी तरह पूछा, तो कहता है जी कारोबार की क्या सूरत हाल है, मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है।
کہتا ہے یہ تو دینی اعتبار سے ہو گیا ان صحیح والی گل دس یعنی کہ پوچھنے والے کو بھی پتہ ہے, بتانے والے کو بھی پتہ ہے کہ باتیں دونوں غلط ہو رہی ہیں. شکر کہنے کے بعد الحمدللہ کہنے کے بعد اگلی بات یہ آنی ہے شروع یہاں. اصل میں ثناء اللہ بھائی آپ نے جو بات کی یہی اصل میں ایک یہ بھی ایشو ہے ہمارا کہ ہم نعمتوں کے عادی ہیں. عادی ہونا یہ ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ نعمتیں ہیں لیکن عادی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو میرا حق ہے, یہ ملنی ہے. صبح میں اٹھا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک, بستر سے اٹھ گیا ہوں, میں نے اٹھ کے نماز پڑھ لی ہے, میں نے اٹھ کے اپنے کام پہ چلا گیا ہوں, اپنے گھر والوں کو ملا ہوں. یہ ساری چیزیں ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا, اس کے عادی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ دکان پہ چلا گیا ہوں. آپ ان لوگوں کو دیکھیں کہ جو ان سے بھی محروم ہیں, آپ ان لوگوں کو دیکھیں کہ جو ہسپتالوں میں ابھی پڑے ہیں, اور جو ہسپتال میں پڑے ہیں وہ یہ سوچیں کہ اللہ نے ہمیں توبہ کا موقع دیا ہے, اپنے گناہوں کو جھاڑنے کا موقع دیا ہے, وہ اس پہ جو ہے غور و خوض کریں. لہذا ہمیں نعمتوں کا عادی نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہر روز سوچنا چاہیے کہ یہ چھوٹی سی چھوٹی چیز جو مجھے ملی ہے, صحت ملی ہے, یہ لمحے ملے ہیں, یہ گھر ملا ہے, فیملی ملی ہے, اس پہ مجھے شکر گزار ہونا چاہیے. صحیح صاحب, آپ کی بات سے میں آپ کو ایک بات سنوں. میرے نانا جی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, وہ اپنے وقت میں ایک لکڑی کے بڑے تاجر فیصل آباد کے شمار ہوتے تھے. تو ان کے پھر تعلقات جو ہیں وہ ادھر پٹھان لوگوں سے زیادہ تھے, اور ظاہر ہے کہ اس وقت ماشاءاللہ وہ بڑے اچھے لیول پہ ایک کاروبار تھا. تو میری والدہ نے مجھے یہ بات بتائی کہ ان کا ایک دوست تھا پٹھان, جو کہ اس وقت کا کہہ لیں کہ اپنے اس فیلڈ کا سب سے امیر آدمی ہوگا یا امیر ترین ایک شخص تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس نے اپنی یعنی اس دور میں اس کے پاس گاڑی بھی تھی, اس کے پاس سیکٹری بھی تھے, اس سارا کچھ تھا. تو اس دور میں اس نے یہ عادت بنائی تھی کہ بغیر کسی وجہ کے مہینے میں ایک دن پورا وہ ہاسپٹل میں گزارتا تھا. یعنی یہ اس نے عادت بنائی تھی کہ پورا ایک دن اس نے ہاسپٹل میں گزارنا ہے, بیماری نہیں, ایڈمٹ نہیں, لیکن اس نے رہنا ہے ہاسپٹل میں, وزٹ کرنا ہے, بیٹھنا ہے, جو بھی کرنا. اور میرا خیال ہے کہ وہ اسی وجہ سے وہ یہ کام کرتا تھا کہ اس کے اندر شکر پیدا ہوتا. یہ عادتیں ہمیں یعنی یہ بات آج سے تقریباً کب وہ 30 سال پرانی ہے. یعنی اس وقت لوگ بڑے شکر گزار تھے. یہ بات اگر آپ علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں مجھے بتائیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے یہ کہیں پہ پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے تھے. تو آپ یہ چاہت رکھتے تھے کہ ایک دن میں کھانا کھاؤں تو اللہ کا شکر ادا کروں, اور دوسرے دن میں فاقہ کاٹوں تو اس کے اوپر صبر کروں. یعنی کہ انسان کو دونوں چیزیں یاد آتی رہیں, نعمت بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر نعمت چلی جائے تو اس کے ساتھ وہ اس کے اوپر صبر بھی کرے. تو صبر اور شکر, تو آج ہمارے اندر یہ دونوں چیزیں ختم ہو گئی ہیں. آج کاروباری لائف میں اگر ہم دیکھیں, اگر ہمیں سال کے اندر 5 لاکھ اگر ہمیں منافع ملتا ہے تو اگلے سال اگر 4 لاکھ رہ جائے تو ہم یہ کہنا چاہیے ہم مر گئے. یہ نہیں دیکھتے کہ 4 لاکھ تو آ ہی گیا نا, جو یہ ہمارے خرچوں سے ہٹ کے, حالانکہ وہ ہماری ضروریات زندگی پورا کرنے کے بعد بھی ایکسٹرا ہے. بلکہ میں نے شاید پہلے بھی آپ کے سامنے مثال بیان کی ہو, ناشکری کے حوالے سے اگر سوچیں کہ اللہ نے تو ہم کو اتنا دیا ہے کہ ہم فارغ بیٹھے رہیں تو کھانے کا ہمیں کبھی بھی ڈر نہ ہو. ہمارے ایک تاجر ہوتے تھے, وہ ایک دن میرے پاس آئے, کہنے لگے کہ حافظ صاحب میں بڑا پریشان ہوں, مجھے بتائیں یہ پریشانی ختم کیسے ہو سکتی ہے. میں نے کہا یہ پریشانی کیا ہے؟ بس یہ پریشان رہتا ہوں ہر وقت, کاروبار کی ٹینشن لیتا رہتا ہوں. میں نے اس کو ایک بات کہی, میں نے کہا آپ ایسا کریں, ماشاءاللہ بڑا اچھا تاجر تھا, میں نے کہا آپ ایسا کریں, آپ دکان بند کریں, گھر چلے جائیں, جو آپ کے پاس ساسیں ہیں اس کو اپنے پاس گھر میں لے جائیں اور گھر میں بیٹھ جائیں. کوئی 1 مہینہ نہیں, 1 سال نہیں, 2 سال آپ نے دکان پہ نہیں آنا. آپ مجھے بتائیں 2 سال آپ دکان پہ نہیں آئیں گے, آپ کے 2 سالوں کے اندر کوئی ایسا دن آئے گا کہ آپ نے صبح کھایا اور آپ کو شام کی فکر ہو؟ کہتے ہی نہیں. پھر فکر کیا ہے؟ 2 سال کا سرمایہ 2 سال بغیر کام یہ تو ویسے میں نے مثال دی 2 سال کی, لوگوں کے پاس تو 20-50 سال, بلکہ ان کے زندگی بھر کا سانسیں موجود ہیں. بلکہ لوگ کہتے ہیں آنے والی 7 نسلوں کے لیے شکریہ ہے. تو بات وہی ہے, وہ حدیث ہے کہ جس کے پاس ایک دن کھانا ہے اور وہ عافیت سے اٹھ گیا, سیکورٹی میں ہے, طوبی لمن ہدی الی الاسلام وکان رزقہ کفافا, ایک دن اسے ایسے جیسے پوری دنیا مل گئی ہے. دیکھیں ہمارے پاس نسلوں کے لیے بھی موجود ہے, نعمت ہے. چادر چھوٹی ہے, پاؤں ہم نے زیادہ پھیلائے. پریشانی آج کے دور میں اب آپ کو کاروباری افراد کی پریشانی بھی بتا دوں کیا ہوتی ہے. وہ ہوتی یہ ہے کہ ایک آدمی وہ کاروبار کر رہا ہے 1 کروڑ کے ساتھ, یعنی کہ اس کے پاس اصل راس 1 کروڑ ہے. اب اس نے اپنا کاروبار وہ 5 کروڑ کا کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں لوگوں کے پیسے لگائے, اپنے کاروبار کے اندر لگائے. اب ظاہر ہے کہ جب وہ کہیں پہ
महंगाई की वजह से या किसी वजह से जब वो सर्कल थोड़ा सा जाम होता है, हल्की सी ब्रेक भी अब लेने वालों का प्रेशर तो बरकरार है, उन्होंने तो 4 करोड़ लेना है। अब ये आदमी जिसके पास 1 करोड़ है वो क्या करेगा? अब वो हर वक्त मर गए हर वक्त डर में रहेगा, यार क्या हो गया। तो क्या ही बेहतर नहीं है कि इंसान खाएगा तो उतना जितना अल्लाह ने मुकद्दर में लिख दिया, तो कमाएगा भी उतना जितना अल्लाह ने मुकद्दर में लिख दिया। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि उसके पास 1 करोड़ है तो वो उसमें से 75 लाख के साथ कारोबार कर ले, 25 लाख वो मुश्किल वक्त के लिए संभाल के रख ले, ताकि जब कभी कोई ऐसी ब्रेक लगे तो उसमें से कुछ निकाल के उनको दे दे, फिर जब कारोबार में फरावानी हो फिर उसको 25 लाख कर ले। शेख साहब, हमारा पूरा ओवरऑल सिस्टम ही इस वजह से डिस्टर्ब है कि हमारी अक्सरियत अपने पैसे से काम कर ही नहीं रही। बैंकों के पैसे से काम कर रही है, इन्वेस्टर्स के पैसे से काम कर रही है, कर्ज़ों के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। लग्जरी लाइफ है। अगर आज आप किसी बंदे को कहें ना कि वो अपना सब कुछ सेल करे तो उसके पास बचता क्या है, तो वो कहेगा जी 0। यानी करोड़ों का सर्कल है, करोड़ों में गर्दिश है, माहाना खर्चे लाखों में है, अपना कुछ भी नहीं। देखिए, शुक्रिया के ऊपर और शुक्रिया की आदत के ऊपर बहुत ज़्यादा लिखा गया है, बहुत ज़्यादा किताबें लिखी गई हैं। हम बहसीत मुसलमान, हमें कुरान मजीद भी हुक्म देता है शुक्रिया अदा करने का, हमें हदीस भी हुक्म देती है, हमारी हिस्ट्री इस्लाम बड़ा बड़ा है शुक्रिया का। लेकिन एक किताब जिसका नाम है साइकोलॉजी ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि शुक्रिया की जो साइकोलॉजी है ये क्या है, उसके अंदर मुसन्नफ़ लिखता है कि जो लोग, जिन लोगों के ये आदत नहीं ना होती शुक्रिया अदा करने की, वो लोग एक तो उनकी ज़िंदगी मुख्तसर होती है दूसरे लोगों की निस्बत, दूसरे नंबर पर वो खुश मिजाज नहीं होते, चिड़चिड़े, गुस्सील, शक्ल पे 12 बजे हुए और कमज़ोर सेहत, और इस तरह की निशानियाँ उसने बताई कि शुक्रिया सिर्फ़ रूहानी तौर पर ही हमें फ़ायदा नहीं देता, बल्कि जिस्मानी तौर पर और फ़िज़िकली भी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा असर छोड़ता है। और इसके मुकाबले में जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं छोटी छोटी चीज़ों का, आप देखें ना, छोटे बच्चों को अगर आप कोई गिलास पानी का ला के देता है, किसी ने आपके लिए आपका जूता सीधा किया, आपको इज़्ज़त दी, या किसी ने आपके घर में किसी ने आपकी कोई खिदमत की, तो उस वक्त सिर्फ़ एक लफ्ज़ कहना, शुक्रिया कह देना, थैंक यू बोल देना, जज़ाकल्लाह बोल देना, कुछ भी नहीं जाता। जबकि इसका अजर कहाँ पे जाता है? मल्लम यशकुर नास लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्रिया नहीं अदा कर रहा वो अल्लाह का भी नाशुक्रगुजार बन जाता है। तो लोगों का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दें हम, तो हम अल्लाह के शुक्रगुजार भी बन सकते हैं। तो हमें अपनी नस्ल को, अपने नाजरीन को और अपनी नौजवान नस्ल को शुक्रिया की आदत पे लगाना होगा, ताकि वो ये महंगाई के जिन को भी जो है वो बर्दाश्त करना जो है वो सीख सके। मेरा ख्याल। बहुत शुक्रिया। आज की इस गुफ्तगू से जो मेरा ख्याल है खुलासा कलाम है वो यही है कि हमारे पास ना वसाइल की कमी है, ना सहूलियात की कमी है, और हमारे पास अगर कमी है तो वो सिर्फ़ शुक्र की कमी है। और अगर हम अपने से नीचे देखना शुरू कर दें तो हर बंदा जो है वो पुरसकून ज़िंदगी गुजार सकता है। और इस नाशुक्री की वजह से, जैसे कि सनाउल्लाह भाई ने भी कहा और आतिफ साहब ने कारोबारी एतबार से बड़ी अच्छी रोशनी डाली, कि इस नाशुक्री की वजह से हमारी ज़िंदगियाँ बेसुकून हैं और हर वक्त ज़ुबान पर गिले और शिकवे हैं। और ये गिले शिकवे इंसानों से भी हैं और ये गिले शिकवे जो हैं ये रब्बुल आलमीन से भी हैं। सईद साहब ने एक बात बहुत प्यारी की कि वो बहुत सी नेमतें हैं जो कि जिनका कोई मुआवजा ही नहीं है। यानी अगर कोई बंदा कहे कि मैं एक नाखून ही ख़रीदना चाहता हूँ तो वो ख़रीद नहीं सकता, ठीक है। एक पलक का अगर कोई कहे मैं ख़रीदना चाहता हूँ तो वो ख़रीद नहीं सकता। लेकिन ये वो नेमतें हैं जिनको हम शुमार ही नहीं करते रूटीन लाइफ में ना, हम बस मिल रही हैं, उठ रहे हैं सर, तो बहुत से जो है वो शुमार नहीं करते। तो बहरहाल इंशाल्लाह ये अच्छी डिस्कशन रही। आपकी बात के बाद आखिरी टेक होम मैसेज जो हमें घर लेके जाना चाहिए कि हमें जो है ना शक्र कम कर देनी चाहिए, शुक्र ज़्यादा करना चाहिए, सारे मसाइल इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।